آمد سبت اکبر کریم ابن کریم آپ کو مبارک ہو۔ جملہ بدل کے یوں کہا جا سکتا ہے کہ بڑے حسین کی آمد مبارک ہو۔ یہ کہنا بجا اور درست ہے کہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری بڑے حسین کی آمد ہے، اور 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری چھوٹے حسن کی آمد ہے۔ یہ بات ان کے ناموں میں پوشیدہ ہے۔ حسن کہتے ہیں جن میں تمام کمالات اور خوبیاں جمع ہو جائیں۔ میں آپ کے سامنے احادیث کو عرض کروں گا۔ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل مجسم صورت میں ہو تو وہ حسن ابن علی ہے۔ حدیث سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نحل میں آیت ہے کہ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دیا ہے، تمہارے لیے تسخیر کیا ہے، دن کو، رات کو، سورج کو، چاند کو، اور ستاروں کو ہم نے اپنے امر سے مسخر کیا ہے، اور اس میں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ تو سورج و چاند و شمس و قمر اور نجوم یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے تسخیر فرمائے، اور اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور عقل اگر مجسم صورت میں آ جائے تو وہ حسن ابن علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ اسراء میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے سمندر اور خشکی میں بنی آدم کو چلنا سکھلایا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے فضیلت عطا کی، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بنی آدم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے تمام مخلوقات پہ فضیلت عطا کی ہے۔ یہ جو فضیلت ہے نا، ساتھ میں یہ حدیث بھی سن لیجئے گا، لو کان الفضل رجلا لکان الحسن۔ یہ ساری حدیث خطبہ راوندی کتاب، مطلب جو مؤلف ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں بحر الانوار میں تو خیر ہے ہی، اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ لو کان الفضل رجلا، اگر فضیلت کسی انسان کی صورت میں ہو، لکان الحسن، تب بھی وہ حسن ہے۔ لو کان الحلم رجلا لکان علی، اگر حلم کسی انسانی صورت میں ہو تو علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر آگے فرمایا لو کان الحسن ہیئتن، اگر تمام خوبیوں کی کوئی ہیئت ہو، لکانت فاطمہ، بل ہی اعظم، بلکہ فرمایا کہ خوبیاں پیچھے رہ جائیں گی، سیدہ آگے بڑھ جائیں گی۔ تمام احادیث ہیں یہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو چاہتا ہوں تقریباً بہت زیادہ طول کلام نہیں، بہرحال روزہ بھی ہوتا ہے اور پھر نیکسٹ ڈے ورکنگ ڈے بھی ہے یا علی، تو میں چاہتا ہوں کہ مختصراً لیکن کچھ مفید گفتگو ہو جائے۔ وہ یہ کہ فرمایا حضور نے کہ اگر عقل کی کوئی صورت ہے تو حسن ہے۔ اب تعجب نہ کیا جائے کہ حسن نے صلح کیوں کی تھی، کیونکہ مجسم عقل حسن ابن علی ہے۔ یہ اس بات پر مجھے شدید اعتراض ہے جو پاکستان میں بعض اوقات حتیٰ ٹی وی چینلز پر ہو سکتا ہے کہ کوئی اس نے ظن کرتے ہوئے یا اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کرے، اور ہو سکتا ہے کوئی کسی ایجنڈے کے ساتھ یہ کام کرے۔ بینرز بھی لگے ہوتے ہیں زیادہ تر برادران اہل سنت کی طرف سے، اور ٹی وی چینلز پہ بھی آتا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ولادت کا ان کی، تو کہتے ہیں شہزادہ امن، شہزادہ امن حسن ابن علی۔ اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شہزادہ امن حسن ابن علی۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، شاید کسی قابل و ذرا غور فرمائیے گا۔ دیکھیں، نہ حسن شہزادہ امن ہے کوئی، اور نہ حسین کوئی شہزادہ جنگ ہے، نعوذ باللہ۔ فرق حسن اور حسین میں نہیں ہے، فرق یزید اور معاویہ میں ہے۔
اچھی بات ہے. حقیقت ابدی مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفیو. اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر کہ یزید و معاویہ میں فرق کیا تھا، اور کیوں امام حسن علیہ السلام نے سلوک کی اور کیوں امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی. لیکن شہزادہ ام سے تعبیر اگر یہ کسی ایجنڈے کے تحت ہے کہ اس میں نعوذ باللہ من ذالک امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا جائے اور امام حسن کو بطور ام کے شہزادے کے پیش کیا جائے، ایک جملہ یاد رکھیے گا اور بھی کہ در حقیقت امام حسن کی صلح وہ باطل کے خلاف جنگ ہے اور حسین ابن علی کی جنگ انسانیت کے لیے امن ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں مل کے صلوات بے دے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ مجھے کوئی جعلی روایت بھی نہیں بتلا سکتے کہ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں بتلا سکتے جہاں طول تاریخ میں لکھا ہوا ہو کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان کبھی نعوذ باللہ اختلاف ہوا ہو. دیکھیں کوئی بھائی آپس میں کتنی محبت کرنے والے ہوں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے بھائی عطا کیے ہیں، تو چاہے آپ کا کتنا ہی قریبی تعلق ہو اور کتنی ہی محبت ہو، کہیں نہ کہیں زندگی میں جا کے کسی نہ کسی موقع پہ تو اختلاف ہوتا ہے. چاہے وہ اختلاف آگے جا کر باقاعدہ کسی مثلا بڑے معاملے میں انشاءاللہ تبدیل نہ ہو اور قطع رحمی نہ ہو انشاءاللہ، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف ڈفرنس اوپینین ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں صلح صفائی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے وی ایگری ٹو ڈس ایگری، ٹھیک ہے. لیکن 47 برس کی زندگی ہے امام حسن کی امام حسین السلام کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی یہ بھائی جدا نہیں ہوئے. یہ نہیں آئے تطہیر میں ساتھ میں ہیں، چادر تطہیر میں، یہ مباہلہ میں ساتھ میں گئے ہیں، یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہیں، اس کے بعد یہ کوفہ ساتھ ہجرت کر کے گئے، جنگ جبل میں ساتھ ہیں، صفین میں ساتھ ہیں، نہروان میں ساتھ ہیں، کوفہ سے واپس دوبارہ مدینہ آئے ہیں ساتھ ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی جو دو بھائی آپس میں جدا نہ ہوئے ہو، کوئی ایک موقع آپ نہیں بتلا سکتے کہ آپس میں کہیں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف ہوا ہو، بلکہ ہمیشہ ایسا ہوا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے بات، یہ فقط حفظ مراتب کے لیے میں خطابت کے عنوان سے نہیں کہہ رہا، لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ امام حسن سے ایک قدم پیچھے چلا کرتے تھے. کاش میری بات پہنچ سکے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی یہی تو وہ سنت ہے کہ جو پھر حسین اور ابو الفضل عباس میں دوبارہ تکرار ہوئی ہے. رشتوں کا ادب نبھانا ہے اور سکھلانا ہے اور سیکھنا ہے اور اپنے گھر میں اسے اپنانا ہے. حسن اور حسین سے سیکھو. ایک لمحے امام حسین علیہ السلام ہمیشہ اپنے برادر بزرگ سے ایک قدم پیچھے چلا کرتے تھے، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا موقع آیا نہیں کہ جب امام حسن موجود ہو اور مولا حسین نے کوئی خطبہ ارشاد فرما دیا ہو. امام حسن کی موجودگی میں امام حسین نے کوئی تقریر شروع کر دی ہو یا کوئی خطبہ ارشاد فرما دیا ہو. بھائی کہ امر امام حسن علیہ السلام آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام حسن کو گویا بائی پاس کر کے امام حسین نے کوئی اپنا کلام شروع کر دیا ہو. یہ بالکل ویسی مثال ہے کہ جب تک حضور ظاہری طور پر حیات تھے کبھی علی ابن ابی طالب نے ان کے سامنے سلونی کہا ہی نہیں تھا. یہ میں تاریخی حقیقتیں جو آپ کے سامنے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھ سے کیوں پوچھو گے جب تک کہ رسول موجود ہے؟ جبکہ اگر مولا علی سے بھی پوچھا جاتا کہ آپ اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں تو حضور سامنے ہوتے کہ خدا اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. علی ابن ابی طالب اپنی ذات کی بڑائی کا نام نہیں ہے، علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے فضائل کے اظہار کا نام ہے. اپنی شخصیت کی بڑائی نہیں ہے یہاں پر. جب تک حضور موجود تھے تو خود سلونی نہیں کہا، جب تک امام حسن علیہ السلام موجود تھے حسین خطبہ نہیں دیتے تھے، تقریر نہیں فرماتے تھے، ایک قدم پیچھے چلا کرتے تھے. آپ انداز محسوس کر رہے ہیں؟ اسی خاطر ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ایک ہی نور ہے. اور میں نے کہا حسن اور حسین، آج بڑے حسین کی آمد ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی عربی زبان میں کل میں ایک جگہ جشن پڑھ رہا تھا، مجھے وہ باتیں جو ہو چکی ہیں وہ کل اس جشن میں، لیکن
سہارا لے کے ایک بات میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں عربک لینگویج میں ایک ہوتا ہے اس میں مصغر. مصغر کسے کہتے ہیں؟ مثلاً ہے ابن. ابن سے ہے بنئی فعیل کے وزن پر. ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا. بنئی یعنی بہت عزیز پیارا بیٹا. مطلب وہی ہے. فلما بلغ معه السعي، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل جوان ہو گئے باپ کا ہاتھ بٹانے لگے، قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ابھی مصائب کے تو آج دن نہیں، لیکن بنی الیہ یا بنی کربلا میں یعنی شفیق اولاد، بہت پیاری اولاد. بات واضح ہو رہی؟ فعیل کے وزن پر. اگر یہ اشیاء میں ہو تو کسی چھوٹی شے کو ظاہر کرتا ہے. دار ہے گھر، عربی زبان میں دار کہتے ہیں گھر کو. دویر چھوٹا گھر، اسی طرح کا ایک چھوٹا گھر. بحر کہتے ہیں سمندر، بحیر چھوٹا سمندر. یہی بحیرہ عرب جو کہتے ہیں نا اردو میں، یہ انڈین سب کانٹیننٹ کے ساتھ جو سمندر بہ رہا ہے، یہ بحیرہ ہے اصل میں عربی زبان کا لفظ جو بحیرہ ہو گیا ہے. اور رشتوں میں ہو ابن بیٹا، بنئی بہت پیارا بیٹا، حسن جس میں ساری خوبصورتیاں جمع ہو. حسن سے فعیل کے وزن پر ہے حسین، یعنی بہت پیارا حسن. کہہ دیا میں نے. یا علی یہ تو میں نام کی بات کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا الگ سے نام ہی نہیں رکھا گیا. جب امام حسین کی ولادت ہوئی کہا یہ بہت پیارا حسن ہے. اب سمجھ میں آیا ان مصروں کا مطلب. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا، جو حسین کا امام ہو وہ حسن ہے. فرمایا کہ بہت ہی پیارا حسن ہے، لہذا کہا کیا حسین. حسن بھی حجت حق ہیں، یہ اعتماد رہے. اور حسین چھوٹے حسن ہیں، یہ بات یاد رہے. یہ جناب امروہی صاحب نے کہا تھا کہ جب یہی بات آئی تھی کہ ایک نے صلح کر لی ایک نے جنگ کر لی، اس کا بہت مرتبہ یہ بات ہو چکی ہے اور اس میں مجھے جانا نہیں ہے اس وقت، کیونکہ ایک بھائی نے صلح کی ایک بھائی نے جنگ کی، تو ایسا کیوں؟ تو کہا نہیں فرق نہیں ہے، حسن بھی حجت حق ہے. ایسا نہیں کہ حسن میں نعوذ باللہ شجاعت کی کوئی کمی ہے. وہ تو جمل میں نظر آ گیا تھا، اسی جمل کا بدلہ تھا کہ جو بہت سو کے دلوں میں تھا، اور حسن کے جنازے پر تیر باران کر کے اس بدلے کو لینے کی کوشش کی گئی تھی. تو حسن بھی حجت حق ہے. وہ کہتے ہیں حسن بھی حجت حق ہے، یہ اعتماد رہے. اور حسین چھوٹے حسن ہیں. کربلا میں جو حسین ابن علی ہیں گویا وہ پیارے حسن ہیں جو نظر آ رہے ہیں. جی یعنی جلوہ امام حسن علیہ السلام ہے جو کربلا میں حسین کی صورت میں نظر آ رہا ہے. اب یہ اتحاد سمجھ میں آ گیا. اللہ نے اسی اتحاد کے لے کر رب المشرقین و رب المغربین. وہ دو مشرقوں کا بھی رب ہے، دو مغربوں کا بھی رب ہے.